बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राह इश्क कंदीले अर्श का नूर पार्ट 1 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने मौजू की तरफ। राह इश्क कंदीले अर्श का नूर। उफ, ये काली घटाओं में छुपी हुई रात, हर तरफ खौफनाक स्याही और हौलनाक सन्नाटा, मगर इस वहशतनाक वीराने में इंसानों की आवाजें कहां से आ रही हैं? एक मुसाफिर ने आगे बढ़कर पुकारा, ए आदम के फर्जंद, तुम आबादियां छोड़कर यहाँ कहाँ आ गए? किसी ने जवाब दिया, खुद नहीं आए, किस्मते बरगश्ता यहाँ ले आई। मगर इस घनी तारीकी में तुम्हें ठोकर लग जाएगी, तुम्हारे बच्चों को दरिंदे उठा ले जाएंगे। क्या तुम्हें अपनी सलामती की भी कोई फिक्र नहीं? मुसाफिर ने कहा, ठोकर तो लग चुकी है, क्या दोबारा ठोकर लगेगी? ठोकर न लगी होती तो हमारा काफिला यहाँ सर क्यों टकराता? सलामती की फिक्र मत पूछो, बड़ी अलमनाक कहानी है। ये सरदारे काफिला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जरा खुलकर कहो। तुम्हारी बातों से ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम्हारी घायल जिंदगी का कोई बहुत गहरा राज है जिसे तुम छुपा रहे हो। मुसाफिर ने जोर देते हुए पूछा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन तुम हमारी नामुरादियों की गमगीन दास्तान सुनकर क्या करोगे? इस वादी में सैकड़ों बरस गुजर गए हमें ठोकरें खाते हुए। तुम जैसे बहुत से दर्दमंद मुसाफिर इधर से गुजरे और कुछ देर के लिए हमारे पास ठहर गए। तुम्हारी ही तरह उन्होंने भी हमें इस जिंदाने बला से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब हमने अपनी मुसीबतों का दर्दनाक आज़ार इनसे बयान किया तो वो ये कहकर चले गए कि तुम्हारे जख्म का इलाज इंसानों के पास नहीं है, इंतजार करो, शायद आसमान से तुम्हारे लिए कोई मरहम शफा उतरे। इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिद ना करो। हमारी थका देने वाली हसरत अंगेज कहानी सुनकर तुम भी वही करोगे जो तुम्हारे पहले लोग कर चुके हैं। तुम एक मुसाफिर हो, जाओ अपना रास्ता पकड़ो। तुम्हारी हमदर्दियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरदारे काफिला ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अब तो और भी तुम्हारी बातों ने मुझे सरापा शौक बना दिया। अब मैं तुम्हारी दास्ताने गम सुने बगैर नहीं जा सकता। यकीन करो, मैं इन राहगीरों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी पुरनम आंखों पर सिर्फ अपनी आस्तीन रखकर चले गए। मैंने खुद भी दर्दो अलम के गहवारे में परवरिश पाई है, इसलिए तुम्हारे दिल की धड़कनों का राज मुझ पर नहीं छुप सकता। अब तुम्हें अपना किस्सा गम सुनाना ही होगा। मुसाफिर ने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया, फितरते इंसानी में कितनी हम आहंगी होती है। ठीक यही नक्शा था इन राहगीरों का भी, जो तुम्हारे लफ्जों में हमारी पुरनम आंखों पर सिर्फ अपनी आस्तीन रखकर चले गए। वो भी हमारा अफसाना इब्तला सुनने के लिए इसी तरह बेताब थे जिस तरह तुम हो। इजहारे शौक के मरखले में तुम और वो बिल्कुल यकसा नजर आते हो। इसके बाद मंजिल में तुम इनसे मुख्तलिफ हो जाओ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल, तुम हमारी कहानी सुनने पर बजिद हो तो सुनो, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि हमारी मुश्किलात की गिरा खोल दोगे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हमारे काफिला से तुम दिल शिकस्ता होकर ना जाओ। इतनी गुफ्तगू के बाद सरदारे काफिला ने एक लंबी सांस ली और दास्तान सुनाना शुरू की। देखो, बहुत दिनों की बात है, नहीं नहीं, मैंने गलत कहा, बल्कि इस वक्त की बात जब रूहे जमीन पर इंसानों की परछाइयां भी नहीं पड़ी थी। इस वक्त कायनात के खुदा ने आसमान पर एक बहुत बड़ा दरबार मुनक्किद किया। एक अरसाए नापदार किनार था जिसमें एक तरफ बुलंद कामत पहाड़ों के लंगर खड़े थे, दूसरी तरफ जमीन का गोल कुर्रा रखा था और ठीक पाएगाहे शाही के सामने इंसानी रूहों की भीड़ जमा थी।
جب ساری خلقت موجود ہوئی تو خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے سر پردائے جلال و جبروت سے ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا. اس کی تابش جمال کا کیا حال بیان کریں. کسی میں نظر ملانے کی تاب نہ تھی، بس نگاہوں پر اتر شوا کی چوٹ پڑی اور آنکھیں حیران ہو کر رہ گئیں. خدائے فلک نے تمام حاضرین دربار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو یہ میرے گنجینہ قدرت کی ایک نہایت قیمتی امانت ہے. جو اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکتا ہے آگے بڑھے. یہ ہیرا میں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایک لمبی مدت کے بعد پھر ایک دربار عام منعقد کروں گا. اس دن یہ امانت بالکل اسی حالت میں واپس کرنا ہوگی. اور یہ بھی سن لو کہ ادائے حق میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو جہاں میری بارگاہ عدل میں محنت و وفا کا شاندار صلہ ہے، وہاں سرکشی کی برتناک سزا بھی ہے. خدائے برتر کا یہ اعلان سن کر ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی. عام طور پر یہ خیال تھا کہ آسمان کا چوڑا چکلا سینہ یہ بار امانت ضرور قبول کر لے گا، لیکن خیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب آسمان پر یہ امانت پیش کی گئی تو دہشت سے اسے زلزلہ آ گیا. ہیرے کے لیے پتھر کا جگر مشہور ہے. آسمان کے انکار کے بعد اب پہاڑوں کی طرف رخ کیا گیا. خطاب شاہی پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوا. قرۂ خاک کے پہرے داروں، کہو تمہارا سینہ چاک کر کے یہ امانت رکھ دوں. یہ سننا تھا کہ پہاڑوں کی مغرور پیشانی پر پسینے آ گئے. گھٹنے ٹیک کر عرض کیا، ہماری چوٹیوں کو رفت کا تاب بخشنے والے مالک، تیری امانت کا جلال ہم سے نہیں اٹھ سکتا. ہمارا سینہ پھٹ جائے گا، ہماری کمر ٹوٹ جائے گی. اب زمین کی باری تھی. فرمانے سلطانی اس سے یوں مخاطب ہوا، اے آغوش فطرت، تیری دامن پر شاہ گل سے کوئی ننھا سا دانہ بھی گر جاتا ہے تو اسے ضائع نہیں ہونے دیتی. تیری ہی دیانت وفا پر نباتات کی انجمن آباد ہے. میرے خزانہ کرم کا یہ ہیرا تو ہی اپنے دل میں رکھ لینا. یہ سن کر زمین نے اپنی خاک آلود چہرہ ایوان شاہی کی دہلیز پر رکھ دیا اور لرزتے ہوئے کہا، اے جبروت والے بادشاہ، تو خوب جانتا ہے تیری چھوٹی بڑی کائنات کے قدموں سے پامال ہونے والی میں ایک عاجز و کم ترین مخلوق ہوں. بھلا میرے اندر کہاں اتنا حوصلہ کہ تیری پرجلال امانت کا بھار اٹھا سکوں. اس بڑے دربار میں سب کے چہرے کا رنگ فق تھا. سب کی نظر اپنی اپنی نجات و سلامتی پر تھی. لیکن انسان کھڑا سوچ رہا، ایک بندہ وفاشار کو اس بحث سے کیا سروکار کہ حق کی امانت ادا کرنے کی اہلیت اس میں ہے یا نہیں. اسے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی رضا کیا ہے. مشیت یہ امانت کس کے حوالے کرنا چاہتی ہے تو اسے قبول کرنے میں پس و پیش کیوں کیا جائے. جو امانت دے رہا ہے وہی اہلیت بھی بخش دے گا. اور بالفرض اگر دوست کی خاطر ہم ہلاک بھی ہو گئے تو اس میں کیا زیاں ہے. یہ سوچ کر انسان آگے بڑھا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر ہیرے کو اٹھا لیا. اور اس مجمع کائنات میں سب کے سب حیرت سے انسان کا منہ تکتے رہ گئے. اس کی جرت پر بڑوں کا کلیجہ دہل گیا. خود شاہ فلک نے انسان کی جسارت بے خطر دیکھ کر کہہ دیا، غضب کا عالم ہے، انجام سے بے خبر انسان بھی. اس کے بعد دنیا میں انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی. ہر عہد میں کچھ خاص قسم کے انسان شہنشاہ کی طرف سے دنیا میں آتے رہے، جنہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ہیرے کی حفاظت کی. وہ تمام نسل انسان کو اپنی زندگی میں ہدایت کرتے رہے کہ خبردار وہ ہیرا ضائع نہ ہونے پائے، ورنہ آئندہ جو دربار منعقد ہونے والا ہے اس میں انسانوں کی بڑی ہی رسوائی ہوگی. پروردگار تیرے محترم گھر کے قریب ایک بیاب ہو گیا ریگزار میں نے اپنی نسل کو آباد کیا ہے. اب تو ہی ان کا نگہبان ہے. دنیا سے رخلت کرتے وقت مقدس پاک نے وہ آسمانی ہیرا اپنے اسی ارجمند بیٹے کے حوالے کر دیا. یہ ہمارا قافلہ
جو تم دیکھ رہے ہو اسی کی نسل سے آباد ہے۔ جس وقت ہمارا مرشد اعلیٰ دنیا فانی سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب سب آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے، اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر وہ ہیرا نکالا اور ہچکیاں لیتے ہوئے قوم کے سرداروں سے کہا، دیکھو موت میرے سرانے کھڑی ہے اور عنقریب وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی دیوار حائل کر دے گی، اسی حالت میں جبکہ میری آنکھیں پتھرا رہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ نسل انسانی کے آباء و اجداد سے جو آسمانی ہیرا ہاتھوں ہاتھ مجھ تک پہنچا ہے، میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم دل کی تختیوں پر لکھ لو، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ ہیرا اپنے جیب سے نکالا اور قوم کے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو موت میرے سرانے کھڑی ہے اور عنقریب وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی دیوار حائل کر دے گی، اس حالت میں جبکہ میری آنکھیں پتھرا رہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ نسل انسانی کے آباء و اجداد سے جو آسمانی ہیرا ہاتھوں ہاتھ مجھ تک پہنچا ہے، میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری حیات کے یہ آخری جملے تم دل کی تختیوں پر لکھ لو، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا، سب کچھ بھول کر بھی اسے نہ بھولنا۔ دیکھو یہ دنیا اب اپنے آخری مرحلے سے گزر رہی ہے، عنقریب اس نقطہ پر پہنچنے والی ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں بھی وہی جا رہا ہوں، لیکن تم سے پہلے مجھ سے انسانوں کے لاکھوں کارواں وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم چھوٹے بڑے سب گواہ رہنا کہ تم تک یہ امانت پہنچا کر میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب نسل انسانی کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا ہوگا، قدم قدم پر رہزنوں کی بھیڑ تمہاری طاق میں ہوگی۔ خدائے قدیر تمہیں سفر کی ارجمندی اور راہ کی سلامتی نصیب کرے۔ اتنا کہہ کر ہمارے قبیلے کے بوڑھے باپ نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور ہمیں یتیم بنا گیا۔ یہاں پہنچ کر سردار قافلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز رکت انگیز ہو گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پھر کہا، میرے غم گسار مسافر، میرے غم گسار مسافر، میرے غم گسار مسافر۔ اس حادثہ کے بعد کئی 100 برس تک ہمارے قافلہ میں ہاتھوں ہاتھ وہ ہیرا منتقل ہوتا رہا اور ہم خوشی خوشی زندگی کی منزلیں طے کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ہم اسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر وہ ہیرا، اندھیری رات تھی، گر پڑا اور ہر چند ہم اسے تلاش کرتے رہے۔ ہم نے ہر روز، ہر چند، ہر منٹ، ہر لمحے اس کو تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم اسی ہیرے کی تلاش میں یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اندھیری رات میں ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہمارا سارا قافلہ گھائل ہو چکا ہے۔ کتنی بار ہم سو کر جاگے، جاگ کر سوئے، لیکن نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحر نہیں ہوئی، نہ جانے کتنی لمبی رات ہے کہ اب تک سحر نہیں ہوئی۔ اب کس منہ سے ہم آسمانی دربار کا رخ کریں گے؟ جو لوگ ہم سے پہلے گئے ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر انہیں کیا خبر کہ درمیان راہ میں ہماری متاع حیات لٹ گئی۔ واہ حسرت ناشکیب! کل کے منعقد ہونے والے آسمانی دربار میں نسل انسانی کے تمام افراد ہمیں کیا کہیں گے؟ فرزندان آدم میں ہم لوگ کس قدر تنگ پیدا ہوئے تھے۔ سردار قافلہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرگزشت زندگی کے رنج و من کا ایک عبرتناک مجموعہ ہے۔ تمہارا قافلہ اس وقت جس وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے متعلق ایک تاریخی راز میرے سینے میں محفوظ ہے۔ موقع سے بات نکل آئی تو سن لو۔ بہت دنوں کی بات ہے، ہمارے قبیلے کا ایک سیاح اس وادی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک نکیلے پتھر سے اس کی ابا کا دامن الجھ گیا۔ وہ جھک کر اپنا دامن چھڑا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ ایک چکنے اور چکور ترشے ہوئے پتھر پر پڑا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ جب تہ کر کے وہ اجالے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ یاقوت سرخ کی ایک تختی ہے جس پر تحفظ سبز لکھا ہوا ہے۔
फकीर और दलालत की वादी जुल्मात है, यहाँ तारीकियों की राजधानी है। इस वादी में सूरज की किरणों को दाखिल होने की इजाजत नहीं। यहाँ किसी ने आज तक सुबह का चेहरा नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे लिए करबो अलम का ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन इसके बावजूद मुतमईन हूँ कि उम्मीद का चिराग गुल नहीं हुआ है। तुम अपनी गोहरे मकसूद की तलाश में सरगर्दा तो हो, बस घबराओ नहीं। शहनशाहे फलक की बारगाह बड़ी आजिज़ नवाज बारगाह है। इस जुल्मत कदा बला में तुम्हारे लिए वहां से जरूर कोई रोशनी उतरेगी और तुम अपना गुमशुदा हीरा पालोगे। मुसाफिर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, लेकिन हम बदबख्तों की हर हदों तक पहुंच चुके हैं। हमारे कहाँ ऐसे नसीब कि शहनशाह की रहमत का कंकर फलक से हमारी चारा साजी के लिए आए। अगरचे इसके करम का समंदर बहुत बड़ा है, मगर हम तो एक कतराए आपके लिए तरस रहे हैं। काश इसकी मौजों का कोई एक कतरा हम तक आ जाता। इतना कहते कहते सरदार काफिला की आवाज गुलगीर हो गई। बेसाख्ता इसके मुंह से चीख निकली, हाय मेरा हीरा, हाय मेरा हीरा, हाय मेरा हीरा। और वो फूट फूट कर रोने लगा। हीरे का नाम लेता और वो रोता, हीरे को याद करता और वो रोता। बार बार वो ये पुकार रहा था, हाय मेरा हीरा, हाय मेरा हीरा। और वो ये कहता और फूट फूट कर रोता। उसकी चीखें निकल रही थी, उसके आंसू बार बार छलक रहे थे, उसकी आंखें बार बार पुरनम हो रही थी। उसको नहीं समझ आ रहा था कि वो अपना हीरा इस वादी जुल्मात में, इस तारीख वादी में कैसे ढूंढे। उसने कहा कि हम नस्ल दर नस्ल उस हीरे की तलाश में हैं। हमने इतना ढूंढा, इतना, मेरी कई नस्लें यहाँ पे जो है वो खत्म हो गई उस हीरे की तलाश में, लेकिन हमें आज तक वो हीरा नहीं मिला। वो हीरे को याद करता, बार बार रोता, वो हीरे को याद करता, बार बार रोता। उसकी वो बेताब था, बेचैन था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये बात करता, करते करते उसके आंसू छलक रहे थे, उसका दिल टूट रहा था, उसका बदन उस हीरे को याद करके पूरा बदन पसीने से शराबूर था। इंतहाई गमगीन दास्तान, इंतहाई दर्दनाक दास्तान, इतना परेशान था। शहनशाह गलत की रहमत मुजस्सम तुम्हारे सामने खड़ी है और तुमने बदबख्तियों का मातम कर रहे हो। ये कहते हुए फौरन इसने अपने चेहरे का नकाब उलट दिया। दोस्तों, आज रहाइश कंदीले अशकनूर पार्ट 1 यहाँ तक मुकम्मल करते हैं। यकीनन ये मुश्किल दास्तान है। अगर आपकी समझ में ना आई तो पार्ट 2 में बड़ी तफसील से समझा दूंगी। इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ आई। इसमें बहुत बड़ी राज की बात है, जिसको समझ आ गई वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताए। बहुत बड़ा राज है कायनात इंसानी का आगाज, अच्छे से लेके फर्श तक की दास्तान। क्या सीखा हमने इससे? हम यकीनन अब इस तरह की बातों से बहुत दूर चले गए हैं। हम रिसर्च नहीं करते, हम जानना नहीं चाहते। कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात के बारे में हम बामकसद बनाए गए हैं, उस मकसद के बारे में जानने की कोशिश किया करें। लगे रहें, कोशिश करते रहें, कुछ न कुछ ज़रूर करें, कुछ न कुछ ज़रूर करें। अगर रुक जाए, कोई भी चीज़ जामद हो जाए तो वो अच्छी नहीं रहती। इसलिए जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है कि वो मूव होता रहे, हरकत करता रहे, इसी तरह जिस तरह हम दुनियादारी में कोई ना कोई स्किल सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ हम किसी न किसी हुनर की तलाश में रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, वो छोटा होता है वो कुछ और टाइप की चीज़ें सीखता है, बड़ा होता है तो उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, उसके काम बढ़ जाते हैं, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। अब वो छोटी चीज़ों से उसका दिल नहीं बहलता। छोटा बच्चा खिलौनों से भी जो है वो मान जाता है। जैसे बड़ा होता है तो उसको पता होता है ये बेजान है, वो उनको खिलौना ही समझता है। इसी तरह चूंकि उसका जहन ग्रोथ कर रहा होता है, इसी तरह हमको भी चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ सीखें, मजीद आगे चलें। हमारी नस्ल न्यू जनरेशन है, इसको चाहिए कि वो और सीखे और हम अपने वालिदैन को बिठा के सबसे ये बातें डिस्कस किया करें जो हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम जानते हैं, जो हमारी रिसर्च होती है, जो हमें कहीं से मिल जाती हैं। तो हम अपने ख़ानदान में, फैमिली मेम्बर्स में बैठ के ये बात ज़रूर डिस्कस किया करें कि हमने क्या सीखा।
اور سیکھنے میں سب سے اعلیٰ ترین شے اب یقیناً اسکل سیکھیں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھا کریں، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی اسکل یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں پتا ہو، ہم بمقصد بنائے گئے ہیں، ہمیں اس مقصد کے بارے میں پتا ہو کہ ہمارا وجود کیوں بنا، ہم بے مقصد نہیں بنائے گئے، ہمارے وجود کو بنانے والی ذات خالق کی کائنات کی ہے۔ تو دوستو، خالق کی کائنات نے اس جہان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی، چونٹی سے لے کے بڑے سے بڑے پہاڑ تک، نباتات، جمادات، چرند پرند، عالم بالا، تحت الثری، عالم جن، عالم انس، کسی بھی عالم میں کوئی بھی شے خالق کی کائنات وحدہ لا شریک نے کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی، ہر شے کا اپنا ایک مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم اس مقصد کو جانتے ہی نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ضرور یہ جانیں، آج جو میں نے آپ کو راہ عشق قندیل عرش کا نور پارٹ 1 بتایا ہے، اس کو ریپیٹ کر کے سنیں، بار بار سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کون سی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں کہ کون سی بات ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 میں اس کو خود بڑا الیبوریٹ، بڑا ایکسپلین کروں گی اور یہ ہے کیا، لیکن آپ اس کو بار بار سنیں، تاکہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل کے دروازے کھلیں گے، آپ کے اندر ایمان کا نور آئے گا، ایسی روشنی جو ہمارے اندر اتاری گئی ہے ہماری پیدائش سے لے کے، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے، ہم اس کو پرکھتے نہیں، نکھارتے نہیں، سنوارتے نہیں، پالش نہیں کرتے، ہم اس کی پہچان نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ پہلے بندہ اپنی ذات کو پہچانو گے تو رب کو پہچانو گے نا، ہم تو اپنی ذات تک ہی نہیں پہنچے تو اللہ تک کب پہنچیں گے؟ کوشش کیا کریں کہ ہم اپنی ذات کو پہچانیں، جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر سب آرے نعارے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے دروازے، بہت سے ایسے پردے، بہت سے ایسے حجابات اٹھا دے گا کہ جو ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ صرف کھانا کھا لینا اور زندگی گزار دینا، ہم ہر چڑھتے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، رات آئے ہم سو جائیں گے، دن آئے گا ہم یہ کام کریں گے، تو یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی، یہ تو بے مقصد کام ہوا سارا۔ اس طرح ہم کیا لے کے جائیں گے، کیا ہماری جیب سے نکلے گا حشر والے دن؟ دربار تو منعقد ہوگا، وہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا، دربار لگا تھا تو ہم بنے تھے، ہمارا وجود بنا، ہماری روحوں کو بنایا گیا رب نے، اب دربار لگے گا تو ہماری وہاں پہ پیشی ہوگی، تو کس منہ سے ہم اس دربار میں جائیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا اس دربار میں جانے کے لیے۔ دربار میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، وہ تو نو ڈاؤٹ ہم جائیں گے، اس دربار میں تو ہماری پیشی ہے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس دربار میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے؟ کیا ہمیں جو اتنی لمبی چوڑی زندگی دی گئی کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ یہ یاد رکھیں، یہ میری پوری بات کا سب سے قیمتی فکرہ ہوگا، یاد رکھیں جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، جو گزر گیا سو گیا، اب آپ جو مرضی کر لیں یہ لمحہ واپس نہیں آنے والا۔ اس لیے دوستو ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ہم لوگ سارے مل کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اور آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس مواقع ہیں، ہماری صحت ساتھ دیتی ہے، ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم سجدے میں سر رکھ سکتے ہیں، اب ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہی میں کہتی ہوں نا، ہم اس وقت سجدہ کرنے کی طرف آتے ہیں جب ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، جب ہم چیئر پہ نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب کرو نا سجدہ، جب ہم کر سکتے ہیں اب کریں۔ کتنے ہی لوگ پچھتا رہے ہیں ایسے، کبھی جاؤ نا قبرستان، ہم کہتے ہیں یہ خاموشی سے سوئے ہیں، کون جانتا ہے وہ کس خاموشی سے سوئے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ سوئے ہوئے ہو، تم جاگو، ہماری طرح تم نہ خالی ہاتھ آ جانا، ہماری میجورٹی اسی طرح گئی ہوئی ہے۔ اور رہی دولت کی بات، عزت کی بات، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہی دینی ہے، جو ہمارے نصیب کا لکھا ہو وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ ہمیں یہ پرکھنا ہوگا کیا ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ اب یقیناً اپنا روزگار بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، وقت میں بے حساب برکتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں ہر لحاظ سے پیدا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے جوڑ کے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی آل اولاد کی محبت عطا فرمائے، اس خاندان کی محبت عطا فرمائے جس خاندان کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، جس خاندان کی وجہ سے آج ہمارے سروں پہ چادریں اور ہم باحیا ہو کے بات کر رہے ہیں۔ اسی خاندان نے اسلام کا بھرم رکھا، اسی خاندان نے اسلام کا یہ جھنڈا سارے جہان پہ بلند کیا۔
انہی ذات کی وجہ سے آج عالم اسلام جو ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے، اور ہم سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ ہم جڑے رہیں اس ذات سے جس ذات نے ہم کو بنایا ہے۔ جو مالک اپنے مالک سے نہیں نہ جڑتے غلام، وہ کسی در کے نہیں رہتے۔ اسی در پہ بیٹھو، یہی در ہے ہمارا، پہچانیں اپنے در کو، یہی در ہے ہمارا، یہاں ہی ہم نے سر جھکا کے رکھنا ہے، اسی چوکھٹ سے ہم نے خیرات دینی ہے، اسی سے یقیناً ہمیں خیرات ملتی ہے، اسی سے ہمیں یقیناً خیرات ملے گی، اسی سے ہمیں خیرات ملتی رہے گی۔ دعا کیا کریں مالک یہ ذکر ہماری نسلوں میں رکھ دے، اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہماری آنے والی نسلوں کے سینوں میں رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس ذکر سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے واسطے ہمارے وجود سے کام لے، ہمارے وجود سے خیر نکلے، خیر بولو خیر ملے گی، آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں مل جائیں گی، دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی۔ میری بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اپنے ذات تک نہ رکھیں، اس کو مزید آگے فارورڈ کیا کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ باتیں اچھی لگیں تو باقیوں سے بھی ڈسکس کیا کریں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔